वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बन्नू का दौरा, दहशतगर्दी से मुताल्लिक अहम और आला सतह इजलास में शिरकत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में 12 बहादुर शोहदा की नमाज़ जनाजा में भी शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की बन्नू CMH में ज़ख्मियों की अयादत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयाँ, फितनल खवारिज के 35 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में भारतीय हिमायत याफ्ता 22 दहशतगर्द हलाक हुए। जनूबी वज़ीरिस्तान में झड़प में 13 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। पाक फौज के 12 बहादुर सपूतों ने जाम शहादत नोश किया। हलाक दहशतगर्दों में अफगान बाशिंदे भी शामिल थे। रियासत हर साल सैलाब से कीमती जानों और इमलाक के नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अच्छे तर्ज हुक्मरानी और अवामी शमूलियत पर मबनी तरक्की की अहमियत पर जोर। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे पर गुफ्तगू में फील्ड मार्शल ने कहा, कीमती जानों इमलाक के नुकसान को रोकने के लिए फौरी इक़दामात और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नागुज़ीर है। बुनियादी ढांचे की तरक्की, सैलाब की रोकथाम और नुकसानात से अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है। फील्ड मार्शल का लाहौर, कसूर और मुल्तान के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा, फ्लड रिलीफ कैंपों का मुआयना, मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा लिया, मुतासरीन को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। पंजाब में सैलाब से तबाही, दरिया चनाब ने जलालपुर पीरवाला में तबाही के बाद शुजाबाद का रुख कर लिया। शहर को बचाने वाले बंद में 250 फीट चौड़ा शगाफ, दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। अलीपुर और सैदपुर के मज़ाफ़ाती इलाकों में बड़ा नुकसान। लियाकतपुर में 21 मौज़ाजात मुतासिर। बहावलपुर के 100 से ज़ायद देहात डूब गए। लोधरा में भी सैलाबी पानी आबादी में दाखिल। पंजाब के बाद सिंध में भी सैलाब ने जोर पकड़ लिया। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की आमद के बाद ऊंचे दर्जे का सैलाब। सक्खर और कोठरी बैराज पर भी पानी की आमद में इजाफा। सक्खर बैराज पर पानी की आमद 4,60,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कोट मिठन चाचड़ा शरीफ पर पानी की सतह 11.4 फीट बुलंद। दरिया किनारों पर मौजूद मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। ओबाड़ों में सैलाबी पानी बचाओ बंद ट्रिंग मलूक वाली से टकराने लगा। कपास, कमात और दीगर फसलें डूब गईं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में अफवाज पाकिस्तान की इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाक बहरिया की पंजाब और सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां। 24 घंटों में 478 सैलाब ज़दा अफराद मुख्तलिफ मुतासरा इलाकों से महफूज मकामात पर मुंतकिल। सैलाब की संगीन सूरत हाल के पेश नज़र जलालपुर पीरवाला में भी पाक बहरिया की एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम तैनात। बाज़ छोटे लोग सैलाब मुतासरीन के नाम पर सियासत कर रहे हैं। अज़मा बुखारी का मुखालफिन की तनकीद का जवाब। कहती हैं, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वाले इंसानी जानों की अहमियत मसाइल से आरी हैं। कोई सैलाब मुतासरीन की खिदमत, कोई उनके नाम पर अपनी सियासी शोबदाबाजी कर रहा है। अवाम जानते हैं कौन मुश्किल की घड़ी में साथ है, कौन जख्मों पर नमकपाशी कर रहा है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदाद पर अदम इत्मीनान का इजहार। NDMA की इमदाद को ऊंट के मुंह में जीरा के मुतरादिफ करार दे दिया। कहा कि KP के सैलाब ज़दगान को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। चंद टेंट और नेक ख्वाहिशात के सिवा कुछ नहीं मिला। KP हुकूमत ने अपने वसाइल से सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद की। कराची में बारिश के बाद सड़कों का बुरा हाल। शहर की हर सड़क अबतर हालत का शिकार। शहरियों को मुश्किलात। कहते हैं, सड़कों की बुरी हालत की वजह से जिंदगी अजीरन हो गई। वोट लेने वाले हालत बेहतर बनाएं।
عوام کی توقعات پر پورا اترنے کی ضرورت ہے، سائلین کی دادرسی اولین ترجیح رہنی چاہیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کا مظفر آباد میں جوڈیشل کانفرنس آزاد جموں کشمیر گولڈ جوبلی کی تقریب سے خطاب۔ کہا کہ خواتین، بچوں، پسے ہوئے طبقات کی انصاف تک رسائی ہمارے لیے چیلنج ہے۔ عدلیہ کا انصاف فراہم کرنے کے سفر میں چیلنجز کا بھی سامنا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد قطری وزیر اعظم کی نیو یارک میں امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات۔ قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے ٹرمپ سے نیو یارک میں ملاقات کی۔ امریکی صدر کے ساتھ عشائیے سے قبل وائٹ ہاؤس میں امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس اور سیکریٹری خارجہ مارکو روبیو سے تفصیلی ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور مصر کے وزیر خارجہ میں ٹیلی فونک رابطہ۔ اسرائیل بلا اشتعال غیر قانونی حملے کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خارجہ کی OIC کونسل اجلاس کی تیاریوں پر گفتگو کی۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی کی دوحہ پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ یورپی یونین کے وزرائے خارجہ نے کہا کہ حملہ قطر کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی کارروائی غزہ امن معاہدے کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ قطر کی ثالثی کی کوششوں کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ معاملے میں قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ قطر پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف 2 روزہ عرب اسلامک کانفرنس کل دوحہ میں ہوگی۔ 2 روزہ کانفرنس کا اہتمام قطر کی جانب سے کیا گیا۔ کانفرنس میں قطر پر حملے اور حماس کی قیادت کو نشانہ بنانے کا جائزہ لیا گیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کی قرارداد منظور کر دی۔ 142 قراردادوں کے حق میں مخالفت میں 10 ووٹ پڑے۔ امریکہ اور اسرائیل کا ووٹنگ کا بائیکاٹ۔ اسرائیل نے 2 ریاستی حل سے متعلق اقوام متحدہ کا اعلامیہ مسترد کر دیا۔ فلسطینی وزارت خارجہ کی جانب سے قرارداد کی منظوری کا خیر مقدم۔ غزہ میں اسرائیل کی بربریت کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ صہیونی حملوں میں مزید 65 فلسطینی شہید، 14 میں ایک ہی خاندان کے 14 افراد شامل۔ غزہ میں 2 مکانات بھی تباہ کر دیے گئے۔ اسرائیلی فوج نے شاتی پناہ گزین کیمپ پر ایک اسکول پر بھی حملہ کیا۔ بے گھر فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی تھی۔ پاکستان چین کی دوستی باہمی احترام اور تعاون کی مثال ہے۔ ثقافت، امن، خوشحالی اور مشترکہ مستقبل کے لیے ایک اہم پل ہے۔ صدر عاصم زرداری کا چنگدو میں دوسرے گولڈن پانڈا انٹرنیشنل کلچر فورم سے خطاب۔ کہا کہ فن ایک عالمی زبان ہے جو دوریوں کو ختم کرتی ہے۔ پاکستان چین کے تبادلہ تہذیب اور باہمی سیکھنے کے ویژن کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ بھارتی فوج کی مودی سرکار کے خلاف احتجاجی۔ ریاست بہار میں بھارتی فوج باقاعدہ وردی پہن کر سڑکوں پر نکل آئی۔ ہڑتال کی بھی دھمکی دے دی۔ مراد کی عدم فراہمی اور ضروریات پوری نہ ہونے کا شکوہ۔ یہ دنیا کا انوکھا واقعہ ہے کہ کسی ملک کی فوج اپنی ہی حکومت کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ نیپال میں پارلیمنٹ تحلیل۔ ملک کی پہلی خاتون چیف جسٹس 71 سالہ سشیلا کارکی عبوری وزیر اعظم مقرر۔ نئے عام انتخابات 5 مارچ 2026 کو ہوں گے۔ کرپشن اور سوشل میڈیا پابندی کے خلاف عوامی مظاہروں کے نتیجے میں وزیر اعظم پہلے ہی مستعفی ہو چکے ہیں۔ فوج نے دارالحکومت کھٹمنڈو کا کنٹرول سنبھالا ہوا ہے۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کے آمرانہ دور میں مبنی دستاویزی فلم جاری۔ برطانوی ادارے کی دستاویزی فلم میں حسینہ حکومت میں بدعنوانی اور آمریت کا پردہ فاش۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق ایس عالم گروپ نے $10 ارب سے زائد سرمایہ کاری بیرون ملک منتقل کی۔
239 ارب ڈالر مختلف طریقوں سے باہر منتقل کیے گئے۔ مودی نے شیخ حسینہ کو پناہ دے کر آمریت کی حمایت کا ثبوت دیا۔ دونوں رہنما نااہل سیاست کے تاریخ ریکارڈ قائم کر چکے۔ ایشیا کپ میں ہائی وولٹیج ٹاکرا کل ہوگا۔ پاکستان اپنا دوسرا میچ روایتی حریف بھارت کے ساتھ کھیلے گا۔ دبئی ایک بار پھر روایتی حریفوں کے میچ کی میزبانی کرے گا۔ شائقین کرکٹ پرجوش، دونوں ٹیمیں نئے کپتان کے ساتھ میدان میں اتریں گی۔ سلمان علی آغا اور سوریا کمار یادو پری میچ پریس کانفرنس بھی کریں گے۔ ہم لوگ ابھی لیجنڈز کھیل رہے تھے، ہم نے تو کھیلا نہیں وہ میچ۔ یہ اپنی اپنی سوچ کی بات ہے، اپنی سمجھ کی بات ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جب تک دیشوں کے ریلیشنز ٹھیک نہ ہو جائیں تو پھر کرکٹ یا ویپار نہیں ہونا چاہیے، وہ میری اپنی سوچ ہے۔ پاک بھارت میچ سے قبل سابق بھارتی کرکٹر زہر اگلنے لگے۔ ہربھجن سنگھ پھر مخالفت میں بول پڑے، کہا کہ جب تک دونوں ممالک کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے کرکٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے بھی لیجنڈز لیگ کا میچ نہیں کھیلا، اگر حکومت نے کہا ہے میچ کھیلنا ہے تو ٹھیک ہے۔ Atiq Iqbal in and he's got a wicket. Tucker Ali in. Game over. ایشیا کپ کے 5ویں میچ میں آج سری لنکا اور بنگلہ دیش کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ ابوظہبی میں میچ رات 7:30 بجے شروع ہوگا۔ سری لنکن ٹیم ایونٹ میں اپنا پہلا میچ کھیلے گی۔ بنگلہ دیش نے پہلے میچ میں ہانگ کانگ کو 7 وکٹوں سے شکست دی۔ دوسرا ٹی20 انگلینڈ نے ریکارڈ بنا ڈالا، 2 وکٹوں پر 304 رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا۔ جنوبی افریقہ کے بولرز کی خوب پٹائی، فل سالٹ نے 60 گیندوں پر 141 رنز بنائے۔ کل شام سے پہلے نہیں مل سکتا، اگر پارٹی میں جانا ایسا ضروری بھی ہے تو سوٹ کرایہ تو بھی مل سکتا ہے۔ کرایہ پر 5 روپے کرایہ ہوگا، اور شرط یہ ہے کہ 7 نمبر گلی میں سے پہن کے نہیں گزرنا، اور ہاں رات ہی کو سوٹ واپس کر دینا، کیونکہ اخلاقاً ہم نے جس کا سوٹ ہے اسے صبح واپس کر۔ اور لیجنڈز مزاحیہ اداکار لہری کو دنیا سے رخصت ہوئے 13 برس بیت گئے۔ لازوال اداکاری اور بے ساختہ جملوں کی بدولت لہری آج بھی مداحوں کے دلوں میں زندہ۔